اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3002، اردو ترجمہ۔ اسماء ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، ہم احرام باندھ کر نکلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے ساتھ ہدی ہو وہ تو اپنے احرام پر قائم رہے، اور جس کے ساتھ نہ ہو وہ احرام کھول ڈالے، اور میرے ساتھ ہدی نہ تھی سو میں نے احرام کھول ڈالا، اور زبیر کے ساتھ ہدی تھی، یہ ان کے شوہر تھے سو انہوں نے احرام نہ کھولا۔ اسماء رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ پھر میں نے اپنے کپڑے پہنے اور نکلی اور زبیر کے پاس جا بیٹھی تو انہوں نے کہا کہ تم میرے پاس سے اٹھ جاؤ، اس لیے کہ میں احرام سے ہوں، اور یہ احتیاط اور تقوی کی بات ہے کہ شاید بیوی کی طرف مائل ہوں اور شہوت سے چھیڑ چھاڑ ہو، تو میں نے ان سے کہا کہ کیا تم ڈرتے ہو کہ میں تمہارے اوپر کود پڑوں گی؟ یہ انہوں نے ظرافت سے کہا کہ مرد ہو کر عورتوں سے کیا ڈرتے ہو۔ حدیث نمبر 3003، اردو ترجمہ۔ اسماء رضی اللہ عنہ سے وہی مضمون مروی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ جب اسماء کپڑے بدل کر زبیر رضی اللہ عنہ کے پاس آئیں تو انہوں نے فرمایا، تم مجھ سے دور ہو جاؤ، تم مجھ سے دور ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ کیا تم ڈرتے ہو کہ میں تم پر کود پڑوں گی؟ حدیث نمبر 3004، اردو ترجمہ۔ ابو الاسود سے روایت ہے کہ عبداللہ نے جو کہ مولا ہیں اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے، ان سے بیان کیا کہ اسماء ہمیشہ جب ہجوم کے اوپر گزرتی، ہجوم بفتح قریب مکے کی بلندی کی طرف، اور جب جانے والا محصب پر چڑھتا ہے تو وہ داہنی طرف پڑتا ہے، فرماتی کہ اللہ تعالیٰ رحمت کرے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ہم ان کے ساتھ یہاں اترے ہیں، اور ہمارے پاس ان دنوں بوجھے کم تھے اور سواریاں تھوڑی تھیں اور توشہ قلیل تھا، یعنی عرب کی سادگی اور دنیا سے آزادگی تھی، اور میں نے اور میری بہن جناب عائشہ رضی اللہ عنہ اور زبیر نے فلانے شخصوں سے عمرہ کیا تھا۔ پھر جب ہم نے بیت اللہ کو چھوا یعنی طواف اور سعی پوری کی تو حلال ہو گئی۔ پھر تیسرے پہر کو حج کا احرام باندھا، اور ہارون نے اپنی روایت میں کہا کہ روایت کی اسماء کے مولا نے، اور ان کا نام عبداللہ نہیں لیا۔ باب حج تمتع کے بارے میں۔ حدیث نمبر 3005، اردو ترجمہ۔ مسلم قری نے کہا کہ میں نے ابن عباس سے حج کے تمتع کو پوچھا تو انہوں نے اجازت دی، اور ابن زبیر رضی اللہ عنہ اس سے منع کرتے تھے، تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ ابن زبیر کی ماں موجود ہیں کہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے، سو تم لوگ اس کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو۔ کہا انہوں نے کہ پھر ہم ان کے پاس گئے اور ان کو دیکھا کہ وہ ایک فربا عورت ہیں اور نابینا، سو انہوں نے کہا کہ بے شک اجازت دی ہے تمتع کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حدیث نمبر 3006، اردو ترجمہ۔ شعبہ نے اسی اسناد سے یہی مضمون روایت کیا، اور عبد الرحمن کی روایت میں صرف متع کا لفظ ہے اور متع حج مذکور نہیں، اور ابن جعفر کی روایت میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ شعبہ نے کہا کہ مسلم نے کہا میں نہیں جانتا کہ یہ متع حج کا ہے یا متع عورتوں کا۔ حدیث نمبر 3007، اردو ترجمہ۔ مسلم نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا کہ کہتے تھے کہ لبیک پکاری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کے بعد احرام نہیں کھولا، اور نہ ان لوگوں نے جو قربانی لائے تھے، اور باقی لوگوں نے عمرہ کر کے احرام کھول ڈالا، اور طلحہ بن عبید اللہ ان میں تھے جو قربانی لائے تھے، سو انہوں نے احرام نہیں کھولا۔ مسلم نے کہا کہ روایت کی ہم سے یہی حدیث محمد بن بشار نے، ان سے محمد نے یعنی ابن جعفر نے، ان سے شعبہ نے اسی اسناد سے، مگر اس میں یہ ہے کہ طلحہ بن عبید اللہ ان لوگوں میں تھے جو قربانی نہیں لائے تھے، اور ایک اور شخص بھی انہی میں سے تھے، سو ان دونوں نے احرام کھول ڈالا۔ حدیث نمبر 3008، اردو ترجمہ۔ اس سند سے بھی مذکورہ بالا حدیث مروی ہے، لیکن
اس میں ہے کہ طلحہ بن عبید اللہ اور ایک شخص جن کے پاس قربانی نہیں تھی وہ دونوں حلال ہو گئے۔ باب حج کے مہینوں میں عمرہ کے جائز ہونے کا بیان۔ حدیث نمبر 3009 اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ لوگ جاہلیت میں یعنی اسلام کے زمانے سے پہلے حج کے دنوں میں عمرہ لانے کو زمین کے اوپر بڑا گناہ جانتے تھے اور محرم کے مہینے کو سفر کر دیا کرتے تھے، اس لیے کہ 3 مہینے برابر ماہ حرام کے جو آتے ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، تو وہ گھبرا جاتے اور لوٹ پاٹ نہیں کر سکتے، اس لیے یہ شرارت نکالی کہ محرم کی جگہ سفر کو لکھ دیا اور خوب لوٹ پاٹ کی، اور جب سفر کا مہینہ آیا تو محرم کی طرف اس کا ادب کیا، اور یہی نص تھی جس کو قرآن میں اللہ تعالیٰ مشرکوں کی عادت فرماتا ہے۔ کہتے تھے جب اونٹوں کی پیٹھیں اچھی ہو جاویں، یعنی جو سفر حج کے سبب سے لگ گئی تھیں اور زخمی ہو گئی ہیں، اور راستوں سے حاجیوں کے اونٹوں کے نشان قدم مٹ جاویں اور سفر کا مہینہ تمام ہو جائے، تب عمرہ جائز ہے۔ عمرہ کرنے والے کو پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے یار چوتھی ذی الحج کو حج کا احرام باندھے ہوئے مکے میں داخل ہوئے تو آپ نے ان کو حکم فرمایا کہ اس حج کے احرام کو عمرہ بنا دیں، جیسے مذہب ابن قیم وغیرہ کا ہے کہ اوپر بدلائل گزر چکا۔ سو یہ لوگوں کو بڑی انوکھی بات لگی اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیسے حلال ہوں، یعنی پورے یا ادھورے کی بات چیز سے بچتے رہیں، تو آپ نے فرمایا کہ پورے حلال ہو، یعنی کسی چیز سے پرہیز کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث نمبر 3010 اردو ترجمہ۔ عبداللہ عباس کے فرزند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لبیک پکاری حج کی، پھر جب 4 تاریخیں گزری ذی الحج کی اور آپ نے صبح کی نماز پڑھی، پھر جب نماز صبح سے فارغ ہوئے فرمایا جس کا جی چاہے اس احرام میں حج کو عمرہ کر ڈالے۔ حدیث نمبر 3011 اردو ترجمہ۔ چند الفاظ کے فرق کے ساتھ مذکورہ بالا حدیث اس سند سے بھی روایت کی گئی ہے۔ حدیث نمبر 3012 اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے فرزند سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے یار چوتھی تاریخ ذی الحج کی مکے میں آئے لبیک پکارتے ہوئے حج کے، سو آپ نے ان کو حکم فرمایا کہ اس کو عمرہ کر ڈالو۔ حدیث نمبر 3013 اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نماز پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی ذی طویٰ میں، وہ ایک وادی ہے مکے کے قریب، اور مکے میں آئے اور آپ جب تاریخ چوتھی گزر چکی ذی الحج کی اور اپنے یاروں کو حکم فرمایا کہ اپنے حج کے احرام کو عمرہ کر ڈالیں مگر جن کے پاس قربانی ہو۔ حدیث نمبر 3014 اردو ترجمہ۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عمرہ جس سے ہم نے نفع لیا، سو جس کے پاس قربانی نہ ہو وہ اسی طرح حج کا احرام عمرہ کر کے کھول ڈالے، اس لیے کہ عمرہ حج کے دنوں میں روا ہو گیا ہے قیامت تک۔ حدیث نمبر 3015 اردو ترجمہ۔ شعبہ نے ابو جمرہ ذبحی سے سنا کہ انہوں نے کہا میں نے تمتع کیا اور لوگوں نے مجھے منع کیا، میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور ان سے پوچھا، سو انہوں نے مجھے حکم دیا، اور پھر میں بیت اللہ کے پاس جا کر سو رہا اور خواب میں دیکھا کہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ عمرہ بھی مقبول ہے اور حج بھی مقبول ہے۔ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے خواب بیان کیا، کہا سب بزرگی اللہ کو ہے، سب بزرگی اللہ کو ہے، یہ سنت ہے۔ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی پھر کیوں نہ قبول ہو۔ یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 3002 سے 3015 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما
اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔